बहुत सी औरतें अपने आप को कामयाब समझती हैं क्योंकि वो दूसरों को चालाकी से शिकस्त दे देती हैं। औरतों की दो चालाकियां और होशियारियां उन्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाएंगी। औरतों की दो चालाकियां और होशियारियां जो कयामत के दिन उन्हें बर्बाद कर देंगी। बहैसियत एक औरत अगर आप ये दो चालाकियां और होशियारियां करने में कामयाब हो भी गई तो जानती हो कब्र में तुम्हारे साथ होगा क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की दो चालाकियां और होशियारियां उन्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो औरत जो दुनिया में सबसे होशियार समझी जाती थी, हर मौका पर अक्लमंदी से फैसले लेती थी, अपनी जुबान से और अंदाज से दूसरों को खामोश करा देती थी, वही औरत कयामत के दिन सबके सामने जलील और रुसवा क्यों हो रही होगी। जिस औरत पर दुनिया फख्र करती थी, जिसकी चालाकी को लोग सलाम करते थे, वही चालाकियां उसके चेहरे को सयाह कर देंगी और उसके जिस्म पर गवाही देती रहेंगी कि उसने दुनिया में अकल को कैसे फरेब में बदला। आज हम इस दुनिया में अपनी चालाकियों पर मुस्कुराते हैं, दाद वसूल करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि अल्लाह की बारगाह में वो चालाकियां निजात का जरिया बनेंगी या हलाकत का दरवाज़ा खोलेंगी। बहुत सी औरतें अपने आप को कामयाब समझती हैं क्योंकि वो दूसरों को चालाकी से शिकस्त दे देती हैं, मगर उनकी चालाकियों की बुनियाद झूठ, रियाकारी, नफाक और दूसरों को नीचा दिखाने पर हो तो वो अल्लाह के हाँ जुर्म है, और कयामत के दिन यही आमाल सबके सामने उन औरतों को जलील कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दो चालाकियों पर बात करेंगे जो दुनिया की कामयाबी का फरेब तो ही मगर कयामत में इबरत रुसवाई का सबब बनेगी। पहली चालाकी, मजलूम बनकर दूसरों को बर्बाद करना। ऐसी औरतें जो खुद को हमेशा मजलूम जाहिर करती हैं, हालांकि वो असल में खुद दूसरों को परेशान करने वाली होती हैं। वो ऐसी फरेब दे चालाकी में मुब्तला होती हैं जो दुनिया में उनके लिए हमदर्दियां तो समेट लेती है, लेकिन कयामत के दिन जब पर्दे हट जाएंगे तो उनका झूठ सबके सामने जाहिर होगा। कुछ औरतें ससुराल के हर अमल को गलत रंग देती हैं, शौहर की मामूली बातों को तशद्दुद बनाकर बयान करती हैं, अपने फायदे के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। ये सब महज इसलिए होता है कि वो लोगों की नजरों में मजलूम बनकर आए, जबकि असल में वही सारा फसाद फैलाने वाली होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलकर किसी का हक मारा वो कयामत के दिन आग की चादर पहनेगा। ये औरतें घर तोड़ने वाली, रिश्ते बिगाड़ने वाली और दूसरों की इज्जत पामाल करने वाली होती हैं, मगर खुद को इस अंदाज में पेश करती हैं जैसे सब उन पर जुल्म करते हों। दुनिया उनकी बातों में आ जाती है, उनके आंसू और अल्फाज दिलों को नरम कर देते हैं, लेकिन अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। जब नीयत में फरेब हो, जुबान पर झूठ हो और मकसद दूसरों को बदनाम करना हो तो ये मजलूमियत नहीं बल्कि कयामत के दिन के लिए सबसे खतरनाक किरदार बन जाता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद इंसाफ करेगा और हर वो बात जो दुनिया वालों से छुपी हुई थी वो अय्या हो जाएगी। उन औरतों की फरियादें, उनकी झूठी कहानियां और दूसरों को बदनाम करने वाली साजिशें सब की सब उनके आमाल नामे में दर्ज होंगी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, यौमा तुबलस सराइर, जिस दिन सब छुपे हुए राज जाहिर कर दिए जाएंगे। वो औरत जो दुनिया में ये समझती थी कि वो सबको धोखा देने में कामयाब हो गई है, वो उस दिन सब के सामने खड़ी होगी और उसके हाथ, जुबान, चेहरा सब बोल उठेंगे। वो ससुराल जिस पर उसने झूठे इल्ज़ाम लगाए, वो शौहर जिसे उसने जालिम साबित किया, वो सब अल्लाह के यहाँ अपनी फरियाद करेंगे। अल्लाह के तराजों में नीयत का बहुत दखल है, और जब कोई औरत अपनी नीयत को झूठ, मक्कारी और दूसरों को बदनाम करने की आदत सी खराब कर लेती है तो फिर वो नीयत उसकी सब इबादतों को भी बर्बाद कर देती है। ऐसी औरतें अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से ज़ाय कर देती हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनकी बज़ाहिर अक्लमंदाना हिकमत अमली क़यामत में उनके लिए कैसी आंधी बनने वाली है। ऐसी औरतें अक्सर ये समझती हैं कि अगर वो लोगों के सामने रोना धोना कर लेंगी, कुछ जज्बाती बातें कर लें या दूसरों के खिलाफ हमदर्दी हासिल कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो भूल जाती
فرماتی ہیں کہ جس اللہ نے دلوں کے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے وہ ان کی ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ دنیا میں اگر کسی کو فریب دے دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کو فریب دینا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ وہ عورت جو خود کو جھوٹی مظلومیت کے پردے میں چھپاتی ہے دراصل اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت جو رشتے توڑنے کے لیے جھوٹے الزام کا سہارا لیتی ہے وہ آخرت میں سب سے زیادہ رسوا ہوگی۔ اس کے اعمال کا پردہ خود اس کے الفاظ سے چاک ہوگا، اور وہ سب تماشا جو اس نے دنیا میں بنایا تھا قیامت کے دن اس کے خلاف بطور ثبوت پیش کیا جائے گا۔ یہ عورتیں جو اپنی چالاکی سے دوسروں کو ہمدرد بنا لیتی ہیں وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ ظلم صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا، زبان اور آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے شرمندہ یا بدنام کیا جائے۔ قیامت کے دن ایک ایک جھوٹ، ایک ایک الزام، یہاں تک کہ وہ خاموش اشارے بھی سب کے سب اعمال نامے میں لکھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر جھوٹا الزام لگائے اسے اللہ جہنم کے پل صراط پر روکے رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات کا ثبوت لے آئے۔ تو سوچئے جس عورت نے ساری زندگی اپنے جھوٹے دعووں سے دوسروں کو تباہ کیا، اپنے رشتوں میں زہر گھولا، اس کے لیے پل صراط پر رکاوٹ کتنی خوفناک ہوگی۔ وہ پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اگر وہ عورت وہاں کھڑی ہو جائے، اس کے جھوٹ اس کا دامن پکڑ لیں تو کون بچا سکتا ہے اسے؟ وہ جو ساری زندگی اپنی زبان سے جھوٹ کا جال بچھاتی رہی، اس دن وہ خود اسی جال میں پھنسے گی۔ یہی ہے وہ انجام جسے سوچ کر دل کانپ جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا اس نقطے کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے۔ ایسی عورتیں صرف خود کو نقصان نہیں دیتی بلکہ اپنے بچوں، بہنوں، ماں باپ اور پورے خاندان کے لیے زہر بن جاتی ہیں۔ ان کی زبانوں سے نکلا ہوا ہر جھوٹ خاندانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ان کی الزامات کئی بیٹیوں کے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ان کی چالاکی کئی ماں باپ کو بدنام کر دیتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو صرف ذاتی نہیں اجتماعی تباہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے چالاکی کو چھوٹا مت سمجھے، یہ قیامت میں عورت کو تنہا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے کردار، خاندان، نسل اور نام کو لے کر ڈوبے گا۔ قیامت کے دن صرف وہی عورت کامیاب ہوگی جو سچ بولتی تھی، جو ظلم سہ کر بھی اللہ سے ڈرنے والی تھی، جو اپنی زبان سے انصاف کرتی تھی اور جو ہر حال میں اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتی تھی۔ نجات ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی چالاکی کو ہدایت میں بدلا، فریب کو صدق میں بدلا اور ہمدردی کی بجائے انصاف کا راستہ چنا۔ دوسری چالاکی، شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ کیا تم نے کبھی کسی ایسی عورت کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر چال چلتی ہے؟ کبھی بیمار ہونے کا بہانہ، کبھی بچوں کی قسمیں، کبھی رونا دھونا، کبھی خودکشی کی دھمکی، کبھی خاموشی کا ہتھیار، یہ سب کچھ محض اپنی مرضی منوانے کے لیے۔ یہ فطری عورت کی محبت نہیں بلکہ یہ ایک منصوبہ بند ذہنی جال ہے جو دنیا میں وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے، لیکن قیامت میں یہی چالاکی سب کے سامنے اس عورت کو رسوا کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت پر لعنت کرتا ہے جو اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے۔ ایسی عورتیں ظاہری طور پر شاید نیک، پردہ دار، عبادت گزار دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر ان کا دل فریب سے بھرا ہے، ان کی نیت میں شوہر کو دبانے کا جذبہ ہو تو یہ سب عبادتیں اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہیں۔ یہ عورت شوہر کو غلام سمجھتی ہے اور اس غلامی کی زنجیر میں جھوٹ، جذباتی دھونس اور فریب استعمال کرتی ہے۔ ایسے اعمال نہ صرف شوہر کی عزت مجروح کرتے ہیں بلکہ ایک خاندان کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام میں شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت، رحمت اور سکون کا ہے، نہ کہ جذباتی بلیک میلنگ اور ذہنی قید کا۔ ایسی عورت جب صرف اپنی خواہشات کے لیے شوہر کو مجبور کرتی ہے، اس کی بات کو نہ ماننے پر ناراض ہو جاتی ہے، اسے دینوں خاموشی کی سزا دیتی ہے یا بچوں کے درمیان لا کر نفسیاتی دباؤ ڈالتی ہے، تو وہ دراصل اللہ کی حدوں کو توڑ رہی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اس میں بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ معروف یعنی اخلاق، محبت اور شرافت سے پیش آئے۔ کیا ایسی عورت جو خود کو نیک ظاہر کرتی ہو مگر ہر بات پر شوہر کو دھمکی دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ڈرامے کرتی ہے، کیا وہ واقعتاً نیک ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر نیت کا پردہ فاش ہوگا۔ وہ عورت جو شوہر کو اذیت دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہے، اس کے جھوٹ گواہی دیں گے۔
اور اس کے ہر فریب کو منہ پر مار دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی عورتیں بچوں کے ذہنوں میں بھی زہر گھول دیتی ہیں۔ جب بچہ ماں کو روز روتے دیکھتا ہے، باپ کو مجرم بنتے دیکھتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں باپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہی بڑے ہو کر ماں کی فریب کاری کو اپناتے ہیں اور ایک پورا خاندان جھوٹ اور چالاکی کا شکار بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہر ماں سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا تو ایسی عورتوں کے جھوٹ ان کے بچوں کی زبان پر گواہی بن کر آئیں گے۔ ایسی عورت کی نیکی صرف ظاہر میں رہ جاتی ہے لیکن اندر سے وہ ظلم کی دیوار بن چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے جھوٹ، فریب اور جذباتی بلیک میلنگ کا استعمال کرتی ہے تو یاد رکھے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے نہیں بلکہ اس کے قہر کے نیچے ہوگی۔ نجات صرف ان کے لیے ہے جن کی زبان سچ بولے، دل صاف ہوں اور نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔